ساتھ آج تشریف فرما ہے ڈاکٹر پرویز احمد ریشی صاحب. یہ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اسکاسٹ کے اور یہ ایک ایگری انوویٹر بھی ہے. ایک سٹارٹ اپ ہے ان کا, آگے اس پہ بات کریں گے. کیسے آپ کے ذہن میں آیا ہے؟ الٹیمیٹلی ہمارا پرپز ہی اس پروگرام کا یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں, وہ زیادہ سے زیادہ سٹارٹ اپ کی طرف چلے جائیں. کیسے شروعات کی آپ نے اور کس طرح کا سٹارٹ اپ ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمود کہ تیور چھ سنسیور مگر رچن چھ گیور. یہ دیکھا کیونکہ آئی بلانگ ٹو ا رورل ولیج, میں خود گاؤں کا ہوں. ہم ہے جو ایک سائنٹیفک نالج ہے, جو ہم ریسرچ انسٹیٹیوٹس پہ, جیسے سکاسٹ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, بہت بڑا رول ہے. شیپ ہسبینڈری بہت اچھا کام کرتی ہے. یہ انٹرپرینورشپ پہ یا ان کی جو اسکیمز ہے اس میں بہت سپورٹ کرتی ہے. یا کنٹینیوسلی جو شیپ ہسبینڈری کے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ کنٹینیوسلی ٹریٹمنٹ پہ اس میں بزی ہوتے ہیں. مگر ہمارا ایک فرض بنتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا ریسورس ہے particularly feed supplements. آپ کا یونٹ فیڈ کا ہے؟ یس یس, دیٹ از بیسیکلی یس سون سٹارٹ اپ تک پہ یم بہ ام پتہ اس کیا کور. اس کی میں تھوڑا بتاؤں گا کہ اس یہ ریجن سپیسفک سپلمنٹ ضرورت سان جانورن تاکہ اس ہمن جینیٹک پوٹینشل سہ کرن یم فل ایکسپریس. ریجن سپیسفک یا ہم بولیں گے سٹیج سپیسفک یا سپیش سپیسفک سپلیمنٹس فیڈس نہیں ملتے ہیں, کیونکہ یہ بہت انپورٹنٹ ہے. فیڈ پہ جو خرچہ آتا ہے وہ 80% کے قریب آتا ہے. تو میں نے دیکھا جو ہم اسٹوڈنٹس کو لیب میں کام کراتے ہیں وہ فیلڈ تک نہیں آ جاتا ہے. تو اس میں فارچونیٹلی ایک اسٹارٹ اپ پالیسی آئی, نیشنل انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ پالیسی. تو اس میں ہم نے بھی ایک اسٹارٹ اپ سبمٹ کیا, کیشویٹ انوویشنز پرائیویٹ لمیٹڈ. اس میں ہم نے اسٹوڈنٹ انوالو کیے. تو اسٹوڈنٹس کو جو ہم نے ریسرچ کروایا کہ کون سے ہم فیڈ اور فیڈ سپلیمنٹس ایسے بنائے تاکہ جو ہمارے کشمیر میں بھیڑ پالن ہے اس کو فروغ ملے. آپ کا جو اسٹارٹ اپ ہے آپ سکسیسفلی رن کر رہے ہیں؟ یس یس. چلا ہوگا سب کچھ. ایسے کون سے ایز این آبزرور اور ایز این ایکسپیرینسڈ گائے آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سے چیلنجز ہیں جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, جن پہ نہ صرف ڈپارٹمنٹ کو, نہ صرف گورنمنٹ کو, بلکہ جو ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ کون سے چیلنجز جو ہمارے نئے بچے, جو نیا ہمارا یوتھ اس سیکٹر میں آنا چاہے, ان کے سامنے ابھی کون سے چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل, سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. اس میں جیسے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا, بالکل صحیح فرمایا انہوں نے, کافی ساری اسکیمز ہیں اور کوئی سفارش کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. میرے ساتھ تقریباً بائی ورچو آف دس اسٹارٹ اپ جو ہمارا کیشویٹ انوویشن اسٹارٹ اپ ہے, جس میں ہم سپلیمنٹس اور فیڈز بناتے ہیں لائف اسٹاک کے لیے, شیپ کے لیے الگ, ڈیری کے لیے الگ, پھر ڈفرینٹ سٹیجز کے لیے. اس کے وسادت سے تقریباً 25,000 صرف شیپ بلڈرز میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے تھرو ویریس واٹس ایپ گروپس یا فیس بک گروپس. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہماری کوشش ہے, مگر ہم نہیں کر سکتے, ہمارے ساتھ شیپ ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ بھی ہے, مگر جو ہمارے صحیح اسٹیک ہولڈرس ہے وہ ہے شیپ بریڈرس. لیٹ می ٹیل یو سر کہ ابھی جو ہے تقریباً چھس بہ وچھان ہر کانٛہہ چھُ یژھان, کیازِ ییٚتہِ چھُ کم صنعت نا پرائیویٹ بزنس کرنا, مگر شیپ چھُ واریاہ ایزی اور بہت رینیومریٹو ہے, مگر اویئرنیس کی ضرورت ہے. انٹرپرینورشپ اس میں 3 days بھی چل رہے ہیں, اس میں 7 days بھی چل رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, 15 تاریخ کو ہم نارتھ کشمیر کے لیے, صرف نارتھ کشمیر کے, جس میں بارہمولہ ہے, کپوارہ ہے, ہندوارہ ہے, ڈائریکٹر صاحب بھی ہوں گے, اینیمل ہسبینڈری کے ڈائریکٹر صاحب بھی ہوں گے, سکاسٹ کے سائنٹسٹ بھی ہوں گے. ہم نے صرف شیپ بریڈرس اور ڈیری انٹرپرینورس کو بلایا ہے تاکہ ان کو ہم اویئر کریں. ٹھیک ہے بھائی, آپ اپنی ڈیری یونٹس, اپنے شیپ یونٹس سٹارٹ کیجیے, مگر اس کے لیے آپ کو کنسٹرکشن کیسی کرنی ہے. یت کن تھی ونی سیگمنٹس مز ہو ات مز گۄڈنیتھے یم کنسٹرکشن تہ صحیح گمس کی سٹارٹس مز تھی ہو ات مز فلاک وچ یہ مکسڈ فلاک. تو ہم اس میں اویئرنیس میں کیا دیں گے فرام جو کنسٹرکشن سے مارکیٹنگ تک, اس میں کون سا اینیمل لانا ہے اور ہمیں بریڈ بیسڈ فارمز بنانا ہے. اویئرنیس ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایک نیا بچہ ہے, بچے سے میری مراد ہے ایک نوجوان, پڑھا لکھا نوجوان, یا چاہے وہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو, ایک یوتھ ہمارا جو ہے, جو ہمارا ایسٹ ہے, جس کے پروڈکٹیو سال ہے زندگی کے, وہ آنا چاہتا ہے آپ کے شعبے میں, وہ سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے شیپ ہسبینڈری, وہ یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے, چاہے وہ فیڈ کا ہو چاہے شیپ کا ہو, کیسے شروعات کرے گا؟ میں ایک خوش آئند بات بتاؤں یہاں پہ, جو ابھی آج کا یوتھ ہے, ہی از ویری انتھوسیاسٹک اینڈ ہی از ویری ریسیپٹیو. ہم ایک سمپل ویڈیو فیس بک پہ ڈالتے ہیں, کیونکہ فیس بک کافی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کافی پاپولر ہے یہاں پہ, تو ملینز آف ویوز آتے ہیں اور اسی ٹائم میں فونز اور میسیجز آتے ہیں. تو لیٹ می ٹیل یو, آن این ایوریج آئی پرسنلی ٹیک 100 calls پر ڈے. اس میں نئے بچے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک شیپ یونٹ ڈیولپ کرنا ہے, کیا کریں. اس میں ان کو بولتا ہوں سکیمز میں اپلائی کیجیے, مگر اس کے بعد بریڈ بیسڈ فارم, بیکاز وہ پرانا کانسیپٹ گیا. اگر ہم بریڈ بیس, کسی کے پاس میرینو بریڈنگ فارم ہے تو کسی نئے کو کرنا ہے, وہ اس کو ہم اس کے پاس بھیجیں گے. تو یہ ایک فارمر سے انٹرپرینورشپ کی طرف آ رہے ہیں. ایک تو ہے فارمنگ, وہ پرانے زمانے سے ہم کر رہے ہیں, شیپ پال رہے ہیں, پھر ان کو کاٹتے ہیں, مگر ہمارا بوچر مارکیٹ اتنا اچھا نہیں ہے جتنا ہمارا. اگر ہم بریڈ بیسڈ فارم اسٹیبلش
کریں گے مل بیٹھ کے, مگر اس میں ایک اویئرنیس, یہ سمپل نہیں ہے کوئی جائے گا بریڈ بیس فارم سٹارٹ کرے گا, اس کے لیے کولیبریشنز ہم کر رہے ہیں, اور ان کو بھی جو باقی لوگ ابھی ہمیں اس پروگرام کے وسعت سے دیکھ رہے ہیں, جو بھی یوتھ ہے جیسے آپ نے فرمایا, جو نئے بچے ہیں یہ منچ نو سٹارٹ کرن, ان کو ہم دعوت دیتے ہیں, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. سکاسٹ میں آئے, فیکلٹی آف ویٹنری سائنسز شوہامہ میں ہے, یا شیپ ہسبنڈری کے کسی سینٹر پہ جائے, ہمارے ساتھ اکٹھے مل بیٹھ, بالکل دے آر ویلکم, وی ول اویئر دیم. اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے وی ہے وہاں پہ آئے, ہم ہر ڈسٹرکٹ میں اویئرنیس پروگرام مل بیٹھ کے شیپ ہسبنڈری کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے. ان بچوں کی دیر ہے, یہ ہمیں اپروچ کریں.